نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تم مجھ پہ درود پاک پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں بھی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب پیدا کیا گیا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے ہوئی؟ بعض روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور کی حالت میں موجود تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق اس وقت ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق تو اس سے بھی بہت پہلے ہو چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے باپ ہیں، ان کی جب روح جسم میں نہ ڈالی گئی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے فائز کر لیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ان کی پشت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک رکھا، اور اس نور کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی چمکا کرتی تھی۔ سید المفسرین امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، بے شک ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ وہ اسی وجہ سے تھا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں نور محمد یعنی محمد کا نور تھا، اس لیے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس میں دراصل نور محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تعظیم مقصود تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزے انبیاء کو خدا نے دیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔